بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ دور جدید کا انسان حصول علم کے لیے کتاب کے مطالعے کی نسبت انٹرنیٹ پر مطالعے کو زیادہ آسان اور دلچسپ خیال کرتا ہے، لہٰذا اس چینل کے آغاز کے لیے ہم نے اس نیت کا سہارا لیا ہے کہ زندگی میں اور کائنات کے مستند علوم کا علم رکھنے والے علماء کرام اور سائنسدانوں کے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں حاصل ہونے والے علم کو آپ تک پہنچایا جائے، ان کے کتب کے نچوڑ کی بنیاد پر آپ سے تبادلہ خیال کیا جائے، دیے سے دیا جلائیں اور آگہی کا یہ کام ہماری ذہن سازی اور کردار سازی میں مددگار ثابت ہو۔ سامعین محترم، زندگی کے مختلف موضوعات پر مکالمے کی انفرادیت ہمارے نزدیک یہ ہوگی کہ ہم کسی خاص طبقہ فکر کی نمائندگی کرنے کے بجائے غیر جانبدارانہ طرز فکر کو اپنائیں اور آگہی کی جستجو میں روایتی موضوعات اور معلومات کے بجائے سائنسی طرز فکر، دلیل اور حوالے کو ترجیح دیں۔ انشاءاللہ ہم پہلے پروگرام کا آغاز قرآنی تراجم کے عنوان سے کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ انتہائی اہم، تفصیل طلب اور علمی حلقوں والا موضوع ہے، لیکن ہم اس پر تعارفی گفتگو کر کے عام انسانوں کو غور و فکر کی رہنمائی کے لیے دعوت دیں گے تاکہ قرآن حکیم کو صرف عبادات تک محدود کرنے والوں کا دائرہ فکر وسیع کیا جا سکے، کیونکہ عبادات الہی کے حوالے سے قرآن کریم کی کل 6666 آیات میں سے صرف 150 آیات ہیں، اور اس کائنات کی تسخیر و تحقیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 756 جگہ پر ہمیں مخاطب کیا ہے اور دعوت فکر دی ہے۔ البتہ یہ جو ہمارے سامنے 114 صورتیں ہیں، ان کے عنوانات ہیں، 30 پارے ہیں، ان کے نام ہیں، 7 منازل، 540 رکوعات ہیں، ان کی جو ترتیب و تدوین ہے یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئی۔ ان کی تدوین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے، بلکہ اس کا تعین خلفائے راشدین کے دور کا کارنامہ ہے۔ اگرچہ اس پر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی تکمیل کے مراحل جو ہیں وہ خلفائے راشدین کے دور میں طے ہوئے۔ اسی طرح جو غیر عرب اقوام ہیں، جو عربی کو اعراب کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے، ان پر حجاج بن یوسف کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اعراب لگوا کر، زیر، زبر، پیش اور تشدید جیسے اعراب لگوا کر ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا آسان کر دیا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے تراجم اور اس کی اہمیت اور تراجم کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں اس سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت قریباً 7000 زبانوں میں سے 3500 زبانیں زندہ ہیں، باقی معدوم ہو چکی ہیں یا متروک ہو چکی ہیں۔ اور ان 3500 زندہ زبانوں کا مطلب یہ ہے کہ ان زبانوں میں علوم و فنون موجود ہیں، اس میں کتب موجود ہیں، یہ سمجھی جا سکتی ہیں، یہ بولی جا سکتی ہیں۔ اور ان 3500 زبانوں میں پہلے نمبر پر جس آسمانی کتاب کا سب سے زیادہ ترجمہ ہوا ہے وہ ہے بائبل۔ تقریباً 2500 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ اس وقت دستیاب ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جس طریقے سے آج سے 150 سال قبل ایران میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں بہائی مذہب کی داغ بیل ڈالی گئی، یہ 150 سال پہلے کی بات ہے، اور ان کے مذہبی کتاب اقدس کا قریباً 800 زبانوں میں ترجمہ اس وقت موجود ہے۔ جس طرح ایران میں بہائی مذہب کا آغاز ہوا، اسی طرح اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان میں مرزائیت یا احمدیت کا آغاز ہوا۔
انہوں نے بھی کام کیا، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کام صرف بر صغیر اور مسلمان ملکوں میں نہیں ہوا، بلکہ جاپان، جس کا سرکاری اور اکثریت کا مذہب شنتو مذہب ہے، ہم زیادہ تر لوگ یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ وہاں بدھ مت کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں، بدھ مت والے بھی ہیں، لیکن شنتو مذہب وہاں کا سرکاری اور اکثریت کا مذہب ہے۔ اس مذہب کو بھی ناکام اور کمزور کرنے کے لیے وہاں بھی تقریباً 70-80 سال کے قریب وہاں بھی ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نام اوموتو تھا۔ وہ مذہب کا روپ اس نے دھار لیا، ایک عورت اس کی دعوے دار تھی، اور اس مذہب کی کتابوں کے بھی 127 زبانوں میں تراجم اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 500 سال قبل سکھ مذہب کی جب آغاز ہوتا ہے تو اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یورپ میں اس کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے، فرانسیسی زبان میں اس کے تراجم ہوتے ہیں، جرمن جو ماہرین لسانیات اس کی کوشش کرتے ہیں، اور اسپینش لوگ بھی اس میں اپنا ہاتھ بٹاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت زبانوں میں مختلف کتابوں پر، مذہبی کتابوں پر کام ہوا۔ ہندی مت کی گیتا اور وید کے تراجم کیے گئے، مہا بھارت کا ترجمہ ہوا، اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس امت کے نبی نے ہم سب پر یہ فرض عائد کیا تھا، ہمارے لیے یہ ضروری قرار دیا تھا کہ دشمن کی زبان سیکھو تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکو، آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے وقت جب قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لائے جاتے ہیں تو ان کو رہا کرنے کی یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جو شخص 4000 درہم دے دیتا ہے اس کو آزاد کر دیا جائے، اور جو نہیں دے سکتا اسے کہا جائے کہ یہ پڑھنا لکھنا سکھائے۔ ان دو باتوں کی تاریخ پر اگر ہم غور کریں، حوالوں کی طرف جائیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں 4000 درہم اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے جتنا پڑھنا لکھنا اہمیت رکھتا تھا، اور اس دور کے 4000 درہم آج کے 4 لاکھ نہ ہوں 40,000 تو ہوں گے، تو 40,000 یا 4 لاکھ درہم پر فوقیت دی گئی پڑھنے لکھنے کو۔ یہاں تک تو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اگرچہ ہمارے ذمہ دار لوگوں نے اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی، لیکن اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ بڑا غور طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو قیدی تھے وہ کیا پڑھنا لکھنا سکھاتے تھے؟ کیا اس دور میں کوئی منطق، فلسفہ، سائنس، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ ہوتا تھا؟ کیا چیز آخر سکھائی جاتی تھی؟ تو وہ آپ کے علم میں یہ اضافے والی بات ہے کہ جو مختلف قوموں کے قیدی اس وقت آئے تھے ان سے ان کی زبانیں سیکھنے کا کہا گیا کہ سریانی قیدی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی عبرانی ہے، تو ان سے ان کی زبان سیکھی جائے، اور پھر اسی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، ان کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے، تبلیغی خطوط بھیجے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ قرآن کریم کے اس وقت صرف 85 تراجم ہیں، اور ان 85 تراجم کی حقیقت کیا ہے یہ میں بعد میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، لیکن فی الحال آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان 85 تراجم ان غیر ملکی زبانوں میں ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں۔ پاکستان میں جو اکثریت کی زبان اردو ہے، اس زبان میں 83 تراجم یعنی 83 تراجم موجود ہیں جو مختلف علماء کرام نے، مختلف مترجمین نے اپنی بہترین کوششوں سے منظر عام پر لائے ہیں۔ بلکہ پچھلے عرصے میں تقریباً 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ پوٹواری زبان میں بھی شریف شاد صاحب کی کوششوں سے قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ حضرات گرامی، سورہ ابراہیم میں 4 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا خوب بات فرماتے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح بات کھول کر سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست ہے اور حکیم ہے۔ حکیم سے مراد یہاں کہیں بھی حکمت نہیں ہے بلکہ دانائی ہے، عقل ہے، فہم و فراست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں حکمت کی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جس قوم کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس قوم کی زبان میں ہمیں پہنچانا ہوگا، عام فہم زبان میں پہنچانا ہوگا اور با محاورہ ترجمہ کر کے پہنچانا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس میدان میں
ہماری رفتار بہت سست ہے۔ صرف قرآن کریم ناظرہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں تھا، اور نہ ہی اس سے وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو۔ یہ اسی صورت میں ہے جب ہم قرآن کریم کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھیں، اچھی طرح پڑھیں، چاہے 2 آیات ہی روزانہ پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم F16 کی رفتار سے ایک دن میں 1 اور 1.5 پارہ پڑھتے چلے جائیں، لیکن اس کا مفہوم نہ قاری صاحب کے ذہن میں آئے، نہ اس کی شارٹ ہینڈ لکھی جا سکے، اور نہ ہی پیچھے جو حضرات موجود ہیں پڑھنے والے ان کو سمجھ آ رہا ہو۔ سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں رب کائنات نے کیا خوب بات فرمائی ہے، ذرا غور فرمائیں اور توجہ سے یہ بات سننے والی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ زمینوں اور آسمانوں کا پیدائش ہمارے آج کے موضوع میں شامل نہیں ہے۔ ہم آج رنگوں کے اختلاف پر بھی بات نہیں کریں گے، چونکہ ہم صرف قرآنی تراجم کے حوالے سے موضوع کو سمیٹ رہے ہیں، لہٰذا ہم قرآنی تراجم اور اس کے جو تراجم کی اہمیت ہے اور اس کی جو خصوصیات ہیں ہم ان پر اپنی بات کریں گے۔ کیونکہ دنیا میں مختلف زبانوں کا جو وجود ہے وہ نہ صرف ان قوموں کی تہذیبوں، ثقافتوں اور تاریخ کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ جو مختلف اقوام ہیں ان کے درمیان ایک مشترک زبان ان لوگوں کے درمیان رابطہ، محبت، دوستی اور اخوت بھی پیدا کرتی ہے۔ لیکن ہر قوم کی جو اپنی زبان ہے وہ اس قوم کی تہذیب، ثقافت اور تاریخ کی محافظ ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں تو دنیا میں 7,000 زبانوں میں سے جو 3,500 زبانیں ختم ہوئی ہیں، حقیقت میں وہ زبانیں ختم نہیں ہوئی، وہ زبانیں متروک نہیں ہوئی، وہ زبانیں اس صفحہ ہستی سے نہیں مٹی، بلکہ وہ قومیں ہی اس صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ ان کا نام وجود میں نہیں رہا، ان کا ادغام دوسری قوموں میں ہو گیا، ان کی اپنی حیثیت، اپنی شناخت، تاریخ، تہذیب، ثقافت سب دنیا سے انمٹ ہو گئے۔ اور یہ جو مٹنے والی زبانیں ہیں یہ زندہ زبانوں اور زندہ زبانوں والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بھی ہیں، کہ وہ یہ غور کریں، وہ سوچیں کہ یہ جو قومیں دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹی ہیں، جن کی تاریخ ختم ہو گئی ہے، جن کا اب نام لینے والا کوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، انہوں نے اپنی زبان میں لغات کا ترجمہ نہیں کیا، جو جدید علوم تھے ان کو اپنی زبان کے قالب میں نہیں ڈالا، ڈکشنریز پر کام نہیں کیا، سائنسی علوم پر کام نہیں کیا۔ جو چیزیں دنیا میں حکمرانی کا باعث بنتی ہیں ان علوم پر کام جب ہم نے نہیں کیا تو ہماری زبان دنیا میں استعمال ہونے کے قابل نہیں رہی، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور صفحہ ہستی سے وہ مٹتی چلی گئی۔ آپ سے ایک میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ گلوب لیں، اس میں دنیا کے جو تقریباً 200 یا 195 ممالک ہیں، ان 195 ممالک سے 10 بڑی اقوام کے گرد دائرہ لگائیں، 10 بڑے ممالک کے گرد دائرہ لگائیں جو اس وقت دنیا میں سائنسی علوم پر حکمرانی کر رہے ہیں، جو اس وقت دنیا پر سائنس پر، علم و ادب پر، جنگی آلات پر، ادویات پر پوری دنیا میں سب سے آگے جا رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں اور دنیا ان کی محتاج ہے۔ اگر ہم ان 10 ممالک کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہم یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ وہی قوم ہیں جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنی زبان میں لکھا، اپنی زبان میں کتب لکھی، لغات کا ترجمہ کیا، اپنی تاریخ کی حفاظت کی، ثقافت کی حفاظت کی، یعنی اپنی زبان میں انہوں نے کام کیا۔ اور جو لوگ اپنی زبان میں کام نہیں کرتے پھر انہیں دوسروں کی زبان کی محتاجی رہتی ہے اور ان کی اپنی تاریخ، ثقافت، تہذیب اسی طرح دنیا سے مٹتی چلی جاتی ہے۔ ان کے ہیروز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہتا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم صرف علم و ادب کی کتاب نہیں ہے، صرف شاعری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس کے انتہائی اہم موضوعات کی طرف بھی ہمیں توجہ دلاتی ہے۔ سورہ روم ہی کی آیت نمبر 24 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ، اور آسمانوں سے پانی برساتا ہے
پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہزاروں نشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ صرف ہم نے اپنے ارد گرد اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم پتھر اور بہت بڑے پہاڑ کے اندر سے پھوٹتی ہوئی اس کومپل کو، اس درخت کو، اس کو پودے کو دیکھ کر اللہ کی تعریف تو کر دیتے ہیں، شکر تو کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ رب کا کمال ہے، لیکن کبھی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہاں یہ پودا اگا کیسے ہے۔ اللہ کی ان نشانیوں پر ہم نے کھوج لگانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی باتوں کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ جدید علماء کائنات جو ہیں، جو سائنسدان ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو بہتر اور سائنسی انداز میں سمجھا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب بھی ہم کسی فصل کو بہتر اور زرخیز بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کھاد میں ہم فاسفورس کا استعمال بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانی بجلی کے ذریعے، وہ آسمانی بجلی جسے ہم موت خیال کرتے ہیں، جسے ڈرتے ہیں، جس سے کانپتے ہیں، گھروں کے اندر بھاگ کے گھس جاتے ہیں، وہ آسمانی بجلی جسے ہم موت خیال کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور وہ اس کے ذریعے اولوں میں، برف میں، بارش میں، اور خاص طور پر جو بلند و بالا پہاڑوں پر برف گری ہوئی ہے اس کے اندر فاسفورس پیدا کرتا ہے۔ آسمانی بجلی جب چمکتی ہے، جب بادل گرجتے ہیں، ان کے گرجنے سے، آسمانی بجلی کی چمکنے سے اس برف میں فاسفورس پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ برف پگھلتی ہے، جب وہ اولے پگھلتے ہیں اور وہ دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے ہماری زمینوں میں پانی پہنچاتے ہیں، ہماری فصلوں کو سیراب کرتے ہیں اور ہماری فصلیں اگتی ہیں، ہم انہیں بیچ کر دولت حاصل کرتے ہیں، زندگی حاصل کرتے ہیں، صحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی پہاڑوں میں پھول، کومپل اور درخت اگتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں سے، پھر ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صرف اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے تراجم کے حوالے سے علماء کرام نے بہت تحقیق کی ہے، ماہرین لسانیات نے اس کے معیارات قائم کیے ہیں، لیکن اس بات پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کی ایک خاص بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآنی تراجم کو سمجھنے کے لیے، اس کے معیار کو سمجھنے کے لیے اور تراجم کو پرکھنے کے لیے ہمیں کیا معیار قائم کرنا چاہیے۔ اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں حدیث کو سمجھنا پڑے گا، احادیث کے معیار کو پرکھنا پڑے گا، اور اس کو سامنے لانا پڑے گا کہ علماء احادیث نے، محدثین نے حدیث کو پرکھنے کا کیا معیار قائم کیا۔ غور فرمائیں کہ بخاری شریف میں تقریباً 6 لاکھ سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک موضوع میں ایک حدیث آتی ہے اور وہی 6 جگہ بھی آ رہی ہے۔ نماز کے ایک حدیث مبارک ہے جس میں نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا ذکر ہے، وہ 6 ابواب میں 6 جگہ جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس کی تکرار کی وجہ سے تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ جو حدیث کو پرکھنے کا معیار ہے اس کے مطابق تقریباً 3000 کے قریب احادیث ایسی ہیں جو میرے علم کے مطابق صحیح حدیث کے مقام پر فائز ہوتی ہیں، اور اتنا کڑا معیار ہے حدیث کو پرکھنے کا کہ ساری دنیا کے سائنسی علوم، اگر آپ غور فرمائیں، ساری دنیا کے سائنسی علوم جس میں جتنی بھی تحقیق ہوتی ہے وہ احادیث کے علم کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ ایسا کڑا معیار ہے حدیث کو پرکھنے کا، اور پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی کلام، ایسی کوئی گفتگو، ایسی کوئی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اگر وہ قرآن پاک کی آیت سے ٹکرا رہی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی نبی، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہو یا اسے اختلاف کا باعث ہو۔ پہلی بات تو یہ، تو ہمیں جو بھی حدیث ایسی نظر آئے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہو، ہمیں اسے پہلی صورت میں ہی اسے انکار کرنا چاہیے، اسے ضعیف حدیث خیال کرنا چاہیے، اسے رد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا دوسرا
بڑا کٹھن معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے راوی حضرات جو ہیں جن کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور وہ کن کن لوگوں کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی، وہ بیان کرنے والے لوگ جو ہیں جن کے سینہ بسینہ یہ حضور کی گفتگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کا علم ہم تک پہنچا ہے، وہ لوگ سارے راوی حضرات کہلاتے ہیں. اور اگر ایک حدیث کے 100 راوی ہیں اور 100 راوی بالکل سند کے ساتھ پوری بات صحیح بیان کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں، سینہ بسینہ پہنچا رہے ہیں، صدیوں کا بیچ میں فاصلہ ہے، اور اگر ایک شخص بھی بیچ میں ایسا ہماری زندگی میں سامنے ہمیں آ جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے کسی ایک موقع پر بھی کبھی جھوٹ سے کام لیا ہو، غلط بیانی سے کام لیا ہو یا غلو سے کام لیا ہو، تو اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے، کمزور قرار دے دیا جاتا ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اگر اتنا کڑا معیار حدیث کا ہوگا تو قرآن کریم کو پرکھنے کا، اس کے قرآن کریم کے تراجم کو پرکھنے کا کیا کڑا معیار ہونا چاہیے. میں اس میں 4 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. علماء کرام نے اپنی دینی کتب میں بہت بہترین باتیں بیان کی ہیں، میں نے ان کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ 4 اہم باتیں ایک مترجم قرآن میں ہونی بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان پر اس کی پوری ایسی دسترس ہو، نہ صرف یہ کہ مادری زبان کی طرح دسترس ہو بلکہ اس کے ذخیرہ الفاظ اور اس پر علمی دسترس ہو، تاکہ جب بھی وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کسی بات کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو لغات تک رسائی نہ کرنی پڑے، فی البدی وہ بات کر سکے. اس کی ایسی دسترس ہونی چاہیے. اسی طرح جب دوسری زبان میں کوئی ترجمہ کرنا ہے تو دوسری زبان بھی اس کو اتنی ہی آنی چاہیے. اگر مجھے عربی زبان نہیں آتی تو میں ترجمے کا حق ہی ادا نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح اگر مجھے دوسری زبان نہیں آتی، مثال کے طور پر عربی تو مجھے آتی ہے، میں نے 6 ماہ لگا کر چائنیز زبان سیکھ لی، چائنیز زبان 6 ماہ لگا کر میری کیا معیار ہوگا وہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اور میں صرف دین کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے پیغام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش کروں کہ اللہ کے کلام کا چائنیز زبان میں ترجمہ ہو جائے. میری محبت اور میرا خلوص اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، لیکن چائنیز زبان میں کیا میری علمی اتنی دسترس ہے کہ میں وہ عربی زبان کا وہ حق ادا کر سکوں جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں؟ اگر میری وہ دسترس نہیں ہے تو میں اس زبان میں بھی ترجمہ نہیں کر سکتا. میرے علم کے مطابق اس وقت جو 85 تراجم ہوئے ہیں اس میں 17 سے لے کر 23 تک تراجم وہ ہیں جو عربی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا گیا. اور یہ جو ماہرین مترجمین تھے، جو علماء کرام تھے جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے، وہ عربی زبان بھی جانتے تھے، دوسری زبان بھی جانتے تھے، ان کو تاریخ سے بھی آگاہی تھی، اور وہ عربی زبان کے محاورات اور ضرب الامثال سے بھی آگاہی رکھتے تھے. اس لیے انہوں نے قریب ترین ترجمہ کیا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ عربی زبان پر علمی اور ذخیرہ الفاظ والی دسترس، دوسرا جس زبان میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے اس میں آپ کی دسترس ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس قوم کی تاریخ سے آپ کو آگاہی ہو. اگر آپ تاریخ سے آگاہ نہیں ہیں تو آپ کسی صورت کا شان نزول، اس کا تاریخی پس منظر سامنے نہ رکھیں تو اس کے ترجمے کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے. اگر آپ کو سورہ لہب کا ترجمہ کرنا ہے تو آپ کو عرب قوم کی، ابو لہب کی، ابو جہل کی اور اس دور کے کفار مکہ کی تاریخی واقعات، حالات سے آگاہی ہونا ضروری ہے. اگر آپ اس سے آگاہ نہیں ہیں تو آپ اس کو ترجمہ کرنے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اور چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس زبان کی، جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی روزمرہ گفتگو، روزمرہ محاورات، ضرب الامثال اور شاعرانہ جو انداز ہے، اس ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ میں قابلیت ہونی چاہیے. اگر آپ وہ نہیں سمجھتے تب بھی آپ قرآن پاک کی امثال کو، اس کا انداز بیان کو آسانی سے نہیں سمجھ سکیں گے، اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اب جو تراجم ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 85 تراجم میں سے 17 سے 23 تراجم ویسے ہیں جو میں نے عرض کیا. باقی تراجم جو ہیں وہ زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکے. ہمیں ان کی مترجمین کی نیت پر، کوششوں پر کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اپنی حد المقدور بہترین کوشش کی ہے اپنے علم کے مطابق
لیکن وہ ان معیارات پر پورا نہ اترتے ہوئے وہ ترجمہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ ترجمہ قرآن پاک کا صرف وہی ہے جو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب اور روح پر نازل فرمایا۔ باقی جتنے تراجم، جتنی تفاسیر، یہ قرآن پاک نہیں ہو سکتے، یہ ان لوگوں کے ذاتی مشاہدات اور تجربات اور قرآن کے علم پر مبنی ان کی کوششوں کا نچوڑ اور نتیجہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک آنے والے وقتوں کے لیے بھی ہے، آنے والے وقتوں میں بھی اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی سامنے آئیں گے اور بہترین تراجم سامنے آئیں گے جو اس پوری کائنات کے علوم کو ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر ہے کہ مجھے حضرت علامہ مصطفی عباسی صاحب کے ساتھ قرآن پاک کے ترجمے کو نظر ثانی کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے ترجمے کو دیکھتے وقت میں نے مختلف 32 تراجم مختلف مترجمین کے سامنے رکھے اور ایک ایک آیت کو دیکھ کر وہاں سے تصدیق کر کے پھر ہم آگے چلا کرتے تھے کہ اس ترجمے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور اس کی وجہ سے مجھے ان الفاظ سے آگاہی ہوئی اور عربی زبان کے الفاظ کے نئے نئے معنی میرے سامنے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے اور کہ میں آپ تک یہ امانت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ میری باتیں آپ کو اس قابل لگتی ہیں کہ یہ باتیں اور لوگوں تک پہنچیں تو آپ اس میں میرا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی باتیں مفید محسوس ہوئی ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ شکریہ۔